آنرز کنڈر گارڈن اینڈ سیکنڈری اسکول۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں محمد آصف آپ کا معلم آپ سے مخاطب ہوں۔ جماعت ہشتم مضمون اسلامیات ویڈیو لیکچر نمبر 1، عنوانات باب دوئم ایمانیات اور عبادات، باب سوئم سیرت طیبہ۔ عزیز طلباء، اس ویڈیو میں ہم 2 باب ہیں، ان کے اندر جو اسباق ہیں ان اسباق کو ہم نے سمجھنا ہے۔ باب دوئم ایمانیات اور عبادات پر مشتمل ہے۔ اس میں 3 سبق ہیں: عقیدہ آخرت، روزے کی فضیلت، حج اور اس کی عالمگیریت۔ عزیز طلباء، ان اسباق کے مطالعہ سے ہم سمجھ سکیں گے کہ عقیدہ آخرت کیا ہے، عقیدہ آخرت کا انسانی کردار پر کیا اثر ہوتا ہے، اور عقیدہ آخرت کا دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ ہے۔ دوسرا سبق روزہ، تو سمجھیں گے ہم اس کے مطالعہ سے کہ روزے کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، روزے کے معاشرتی اثرات کیا ہیں۔ حج، تیسرا سبق حج ہے، تو حج اور اس کی عالمگیریت کو سمجھنا ہے۔ اس سبق کے مطالعہ سے ہم سمجھ سکیں گے کہ حج کی صورت میں ملی وحدت سے کیا مراد ہے، اور مناسک حج کی وضاحت کر سکیں گے۔ عزیز طلباء، عقیدہ آخرت، عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، یعنی عقیدہ آخرت کے کچھ اجزاء ہیں جن پر ایک مومن مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی بخشے گا، سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسے حشر کہتے ہیں۔ اس دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا، جس کی نیکیاں اللہ کے میزان میں برائیوں سے زیادہ وزنی ہوں گی اسے بخش دے گا، اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری رہے گا اسے سزا دے گا۔ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ جائیں گے، اور وہی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو عزیز طلباء، عقیدہ آخرت میں یہ بنیادی اجزاء ہیں۔ اسی طرح عقیدہ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی سیرت کے بنانے یا بگاڑنے پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھیں گے، ایک شخص ایسا ہے جو دنیا کے فائدے کو ترجیح دیتا ہے اور آخرت پر بالکل بھی ایمان نہیں رکھتا۔ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسے بڑے سے بڑا گناہ بھی کرنا پڑے تو اسے بہتر سمجھتا ہے، اور آخرت کی نیکی حاصل کرنے کے لیے اسے دنیا کا چھوٹا سا بھی نقصان کرنا پڑے تو وہ اسے برداشت نہیں کرتا۔ معلوم ہوا ایسا شخص جس کا عقیدہ آخرت پر ایمان نہ ہو، وہ اس دنیا کے ہی فائدے کو سب کچھ سمجھتا ہے، چاہے وہ اس کے لیے گناہ کیوں نہ ہو، اور وہ آخرت کے فائدے کو کچھ نہیں سمجھتا، اگرچہ دنیا میں اس کا تھوڑا سا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ اسی طرح دوسرے شخص کو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی نظر کام کے نتائج پر ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی چیز سمجھتا ہے، اور آخرت کے ہمیشہ کے فائدوں یا نقصان کا ہمیشہ خیال کرتا رہتا ہے، اور نیکی کو اختیار کرتا ہے اور بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے عزیز طلباء، عقیدہ آخرت پر ایک مومن مسلمان کا صحیح ایمان ہونا ضروری ہے۔ جو شخص صحیح العقیدہ ہوگا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وہ گناہوں سے پرہیز کرے گا، اگرچہ اس کے لیے کتنی مشکلات کیوں نہ ہوں، اور وہ نیکیوں کی طرف گامزن ہوگا۔ اسی طرح دوسرا سبق ہے روزہ۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ روزے کے لیے قرآن پاک میں صوم یا صیام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسلامی عبادات میں روزے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ روزہ ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے۔ روزے کے لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، بچ جانا۔ شرعی اصطلاح میں روزہ وہ عبادت ہے جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے۔
اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے اور راتوں کا قیام ایمان اور ثواب کی نیت سے کیا تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، قرآن و حدیث میں روزے کی اور بھی بہت سی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جہاں پر روزے کا ثواب ہے، اجر ہے، وہاں پر عزیز طلبہ روزے کے معاشرتی اثرات بھی ہیں جو نظر آتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھتا ہے۔ روزہ انسان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ ایک خاص اور مقررہ وقت پر اٹھنا اور سحری کرنا اور مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا انسان میں وقت کی پابندی کی خوبی کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جو روزہ ہے، اس سے انسانی صحت بہتر ہوتی ہے اور اس سے اس کو جو ہے تندرستی ملتی ہے اور بہت ساری بیماریوں سے انسان روزے کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ اور بھی روزے کے بہت سارے معاشرتی جو ہیں وہ اثرات ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب سبق نمبر 3 ہے حج۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ اس میں ایک مسلمان بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے۔ حج ہر بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ صاحب استطاعت اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنی مال و دولت ہو کہ جو اس کے تمام اخراجات کے لیے اس کے اخراجات سے بڑھ کر ہو اور وہ آسانی سے حج اور عمرہ کے لیے آ سکے اور جا سکے، ایسے شخص پر حج لازم ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر حج نہیں کرتا وہ شخص گناہ گار ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حج ایک اہم عبادت ہے اور اس میں جو ہے عظیم نعمت ہے۔ تمام قوموں کے عام لوگوں کا صاف دلی کے ساتھ ملنا، قلبی اور روحانی اتحاد کے ساتھ ملنا، صرف ایک دفعہ ہی مل کر نہ رہ جانا بلکہ ہر سال ایک مرکز پر اسی طرح اکٹھے ہوتے رہنا، یہ وہ نعمت ہے جو اسلام کے سوا اولاد آدم کو کسی طرح سے میسر نہیں آتی۔ حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں اس کے کچھ مناسک ہیں جسے وہ ادا کرتے ہیں۔ سب مینا میں کیمپ لگاتے ہیں، پھر عرفات کی طرف کوچ کرتے ہیں، وہاں پر ایک امام سے خطبہ سنتے ہیں، پھر سب کا رات کو مزدلفہ میں جمع ہونا، پھر سب کا ایک ساتھ مینا کی طرف پلٹنا، پھر سب کا جمرات اور کنکریاں مارنا، پھر سب کا قربانیاں جو ہے وہ کرنا، پھر سب کا ایک ساتھ کعبے کی طرف پلٹ کر طواف زیارت کرنا، سب کا ایک ہی مرکز کے گرد نماز پڑھنا، یہ سب وہ اعمال اور کیفیت پیدا کرتے ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں یا کسی مذہب کے کسی عمل میں نہیں ملتی۔ تو معلوم ہوا حج کرنا انتہائی نیک بختی اور سعادت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم پڑھیں گے باب سوئم جس میں بہت سارے اسباق ہیں، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ پہلا سبق ہے خلق عظیم، دوسرا ہے صبر و تحمل، تیسرا عفاء عہد، چوتھا استقامت، پانچواں حسن معاشرت۔ خلق عظیم، عزیز طلبہ، خلق عظیم سبق کے مطالعے سے ہم عفو و درگزر کو سمجھیں گے، جانور پر شفقت و مہربانی کیا ہے اس کو سمجھیں گے، بچوں سے خلق عظیم کی صورت کو واضح کرنا ہے، اور دوسرا سبق جو صبر ہے اس کے متعلق ہمیں قرآنی آیات سمجھ میں آئیں گی اور صبر و تحمل میں فرق کو سمجھنا ہے۔ تو خلق عظیم، عزیز طلبہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نبی اور رسول ہیں۔
آپ کی زندگی ایک کامل انسان کی زندگی ہے جو ہمارے لیے گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی دنیا میں اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو جس سے تمہاری دنیا بھی آباد رہے اور آخرت کی کامیابی کی بھی ضمانت ملے، تو اپنے پیارے نبی کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کرو۔ ایفائے عہد دینداری کی علامت ہے۔ اس سبق کے مطالعے سے ہم اسے سمجھیں گے۔ استقامت کا اجر عظیم کیا ہے، اس کی وضاحت کر سکیں گے۔ حسن معاشرت کے مختلف پہلوؤں کو اس سبق کے مطالعے سے ہم بیان کر سکیں گے۔ تو عزیز طلبہ، خلق عظیم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، پیغمبر اور برگزیدہ بندے ہیں۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند اخلاق اور رحیم اور شفیق ہو، تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے نبی میں یہ تمام صفات رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیا۔ ایک آدمی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ سے مرغوب ہو کر تلوار اس کے ہاتھوں سے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی اور اسے صدقے دل سے معاف کر دیا۔ جانوروں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور شفقت فرمائی۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ والے کو اس کے اونٹ کے بارے میں آپ نے نرمی کرنے کا اور اس کو کافی کھانا دینے کا اور طاقت کے مطابق اس پر بوجھ ڈالنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اس کے بعد ہے عزیز طلبہ صبر۔ صبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ صبر تکلیف کو برداشت کرنا اور کسی بات پر ثابت قدم رہنے کا بھی نام ہے۔ قرآن پاک سے صبر کے جو معنی معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر حال میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، مشکلات کا دلیری اور بہادری سے سامنا کرنا، اسلام اور ملک کو درپیش خطرات کا جواں مردی سے مقابلہ کرنا۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ ایمان اور نیکی پر قائم رہنا اور ان کے پھیلانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، صبر کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تحمل کا لفظ اکثر و بیشتر صبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہے برداشت کرنا، یعنی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف، گستاخی اور ضرر کو برداشت کرنا، زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی صبر و تحمل اور استقامت پر بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ایک اہم کام لگایا، وہ یہ کہ اسلام اور قرآن کا پیغام عام کیا جائے۔ آپ نے اس پر بھرپور کوشش کی اور 23 سال کے عرصے میں آپ نے اس کام کو مکمل کیا۔ دین اسلام کی اشاعت کے دوران آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ بدر و حنین اور احد اور احزاب کی جنگوں میں دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ جنگ احد میں آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، مگر اس کے باوجود آپ نے دین کی سربلندی اور کفر کو مٹانے کے لیے ان تمام تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ اس لیے عزیز طلبہ، ہمارے لیے بھی صبر و تحمل کو اپنانا بہت ضروری ہے۔
دین کے راستے میں بہت ساری مشکلات ہیں جن پر ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ہے استقامت، ایفائے عہد۔ کسی سے جو وعدہ یا قول و قرار کیا جائے اس کو پورا کرنا ایفائے عہد کہلاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے اور سچے لوگوں کی علامت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دوسری جگہ پر فرمایا، وَلَن یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کیا کرو، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، معلوم ہوا وعدہ کرنا قول و قرار سے ہو یا لکھ کر ہو یا ویسے زبانی ہو، اس کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عہد اس معاہدے کو بھی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھا کر بندے آپس میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کا نام لے کر جب تم آپس میں ایک دوسرے سے قول و قرار کرو تو اسے پورا کرو اور قسموں کو پورا کر کے پھر نہ توڑو۔ تو معلوم ہوا ایک مومن مسلمان کے لیے ایفائے عہد پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے وعدے اور قول و قرار کا خیال نہیں رکھتا اس میں دین نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وعدے کی پابندی دینداری کی علامت ہے، اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا دین میں کمزوری کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے عزیز طلباء استقامت۔ استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ہماری اچھی طرح آزمائش ہو جائے۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا ہے اس پر قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں۔ استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا۔ استقامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کی جو ہے وہ خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی استقامت پر بہت ساری مثالیں ہیں، اور وہ جس طرح آپ نے عمل کیا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا آپ جانتے ہیں، دھمکیاں، توہین و تمسخر، تکلیفیں، لالچ، قید و بند، غرض کوئی ظلم ایسا نہ تھا جو انہوں نے چھوڑا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استقامت کو اختیار کرتے ہوئے تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ صحابہ کرام نے بھی استقامت کے خوب کارنامے سر انجام دیے۔ بڑی بڑی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کا صحابہ کو سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود انہوں نے حق سے، دین سے، اسلام سے منہ نہ موڑا، بلکہ استقامت کو اختیار کیا، ان تکالیف کو برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم حاصل کیا۔ اس کے بعد ہے عزیز طلباء حسن معاشرت۔ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس تعلق کو اچھے طریقے سے انجام دینا حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ اس تعلق میں نہ صرف والدین، رشتہ دار اور دوست شامل ہیں، بلکہ اس میں محلہ، وطن، قوم کے لوگ، حتیٰ کہ حیوانات اور نباتات بھی شامل ہیں۔ چنانچہ حسن معاشرت یہ ہے اپنے پورے ماحول اور اس کے تمام افراد کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں، اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، بڑوں کا ادب کیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، ہر انسان کا احترام کیا جائے۔ عزیز طلباء، ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے اور ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اسے حسن معاشرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، معاف کر دینے کی روش اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی بات کی طرف دھیان نہ دو۔ حسن معاشرت کے بہت سارے پہلو ہیں، جس میں ماحول کی آلودگی بھی اسی میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ اسلام نے بہت ساری ہدایت فرمائی ہیں۔
عزیز طلبہ، اب باب سوئم کے چند اسباق 6 نمبر یعنی اخلاق و تقوی، عدل و احسان، انداز تربیت و تبلیغ اور انداز گفتگو ہے۔ ان اسباق کے مطالعہ سے عزیز طلبہ ہم سمجھیں گے کہ اخلاق و تقوی کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تقوی معیار فضیلت ہے، اس سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت کرنا۔ عدل و احسان کے معنی اور مفہوم کیا ہے اس کو سمجھنا۔ عدل و احسان کی مختلف صورتیں ہیں، ان کی وضاحت کرنا۔ آخرت کے انجام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کو بیان کرنا۔ انداز گفتگو اور انسانی شخصیت کو پہچاننے کے طریقے کو بیان کرنا۔ عزیز طلبہ، اخلاص و تقوی۔ اخلاص و تقوی، اس میں اخلاص کے مفہوم کو سمجھنا کہ اخلاص کے لیے ہم خلوص نیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اخلاص کے لفظی معنی ہے خالص کرنا، یعنی ایسی چیز جو ملاوٹ سے پاک ہو، اسے خالص کہتے ہیں۔ انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت کا نام ہے جس کے تحت انسان کوئی کام خالصتاً کسی ایک فرد یا کسی ایک مقصد کے لیے سر انجام دیتا ہے، اور اس سے کوئی نمائش، کوئی ذاتی غرض یا کوئی ذاتی مفاد مقصود نہیں ہوتا۔ اسی طرح دین میں اخلاص کا بھی یہی مطلب ہے۔ ایک آدمی جو کام کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے، اس سے کوئی ذاتی مفاد یا غرض وابستہ نہ ہو۔ جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے مخلص کہتے ہیں۔ تقوی کا مفہوم کیا ہے اسے سمجھتے ہیں۔ تقوی کے لفظی معنی ہے ڈرنا، بچنا یا پرہیزگاری کرنا۔ عزیز طلبہ، شریعت میں ایک تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، جس کے مطابق حساب کتاب کے بعد مجھے انعام یا سزا دی جائے گی۔ اس خوف اور احساس کے تحت وہ نیکی اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرے اور اپنے آپ کو آخرت کے برے انجام سے بچا لے۔ اس کا مطلب ہے تقوی۔ جب اخلاص اور تقوی کو ملا کر بولا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر کرے اور اس غرض سے اختیار کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تقوی ایک دلی کیفیت کا نام ہے، ایک رویہ ہے اور ایک طرز حیات ہے۔ جب انسان میں یہ کیفیت یا رویہ پیدا ہو جائے تو وہ کسی کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ کس کی طرف بولیے عزیز طلبہ؟ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں پر ہے۔ تو معلوم ہوا تقوی اور پرہیزگاری یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور فرمایا تقوی کو اپنی پوری ہمت اور استطاعت سے اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر عزت، کرامت اور برتری ہے تو وہ تقوی کی ہی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص و تقوی کے سلسلے میں فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جزا اور سزا، ان کی قدر و قیمت کا تعین ان کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا بلکہ اس انسان کی نیت پر ہوگا جو اس نے کی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اخلاق و تقوی اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا کوئی نیک کام کریں تو وہ صرف اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارے خالق اور پروردگار ہم سے راضی ہو، وہ ہم پر رحمت فرمائے اور اپنی ناراضگی اور غضب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہے عدل و احسان۔ عربی زبان میں عدل سے مراد یہ ہے کہ کسی بوجھ کو 2 برابر حصوں میں اس طرح تقسیم کیا جائے کہ دونوں میں فرق نہ رہے۔ عدل سے یہ بھی مراد ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے۔ اسی طرح ہر کام مناسب وقت پر کرنا بھی عدل کی ایک صورت ہے، اور ہر چیز کو اس کے خاص مقام پر رکھنا یہ بھی عدل کہلاتا ہے۔
عدل کی ضد ظلم ہے، جس کے معنی ہے کسی شخص کی حق تلفی کرنا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا۔ عزیز طلباء، اس کی برائی کے مقابلے میں زیادہ برائی کرنا یا کسی کام کو غیر مناسب وقت پر یا کسی چیز کو غیر مناسب جگہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے، عدل نہیں ہے۔ احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کے بدلے برائی نہ کی جائے، بلکہ اس کی برائی معاف کر دی جائے اور اس سے درگزر کیا جائے۔ احسان یہ بھی ہے کہ نیکی میں پہل کی جائے، نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی اور برائی کے بدلے میں بھلائی کی جائے، یہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ عزیز طلباء، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء، معلوم ہوا عدل و احسان ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عدل و احسان کا نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ صحابہ کو فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو۔ آپ نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور ان کے لیے بھلائی کی دعا مانگی۔ ہمیں بھی عدل و احسان کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ معاشرے کی امن و ترقی کا دار و مدار عدل و احسان پر ہے۔ اس کے بعد ہے عزیز طلباء، انداز تبلیغ و تربیت اور فکر آخرت، اور اس کے بعد انداز گفتگو۔ تو قرآن کریم نے آخرت کی نعمتیں اور اس کی ہولناکیاں بڑی وضاحت سے بیان کی ہیں۔ سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا، ہمارے پاس ان کے جکڑنے کے لیے بیڑیاں اور جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور گلے کو پکڑ لینے والا کھانا ہے، اور درد دینے والا عذاب ہے۔ اس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کی شکل اختیار کر لیں گے۔ تو اگر تم نے کفر کی روش اختیار کی تو اپنے آپ کو اس دن کے عذاب اور سختیوں سے کیسے بچا سکو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کی ان تعلیمات کی وضاحت فرمائی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور قبر کی آزمائش کا ذکر فرمایا۔ سب مسلمان اسے سن کر اس قدر روئے کہ ان کی ہچکی بن گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر کوشش کرو جنہیں حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے متعلق بھی بعض پرس ہونے والی ہے۔ تو عزیز طلباء، آخرت میں ہمیں بھی اپنی پوری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اس لیے ہمیں آج ہی اس کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ فرمان الہی ہے، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے عزیز طلباء انداز گفتگو۔ انسان اور جانوروں کے درمیان ایک بنیادی فرق زبان کا ہے۔ انداز گفتگو میں کلام کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ تمام مخلوقات میں سے انسان اس لحاظ سے ممتاز ہے، اسے کلام کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ بعض اوقات ایک عام سی بات شعری انداز کی وجہ سے کہیں زیادہ اثر رکھتی ہے۔ دانش مندانہ بات بھی اگر برے انداز میں کی جائے تو وہ فائدہ نہیں دیتی۔ لہٰذا گفتگو کے اجزاء کی طرح گفتگو کا انداز بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی بعض نصیحتوں کا ذکر فرمایا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی۔ اس میں ایک یہ ہے، اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ انداز گفتگو کے بارے میں بہترین رہنمائی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے کلام کی طرح بغیر ٹھہرے ہوئے گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ یوں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے، آپ کے پاس بیٹھا ہوا شخص اسے یاد کر لیتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، قرآنی آیات اور حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ انداز گفتگو کا اپنانا بہت ضروری ہے۔ انداز گفتگو کسی بھی انسان کی شخصیت کو جانچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ عزیز طلبہ، کسی شخص کی گفتگو سے سننے والے پر جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ اس کی شکل و صورت اور ظاہری حالت سے کہیں زیادہ اور اہم اور دیر پا ہوتا ہے۔ ایک بدصورت شخص اپنی شعری گفتگو کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتا ہے، اور ایک انتہائی خوبصورت شخص اپنے برے انداز گفتگو اور جاہلانہ طریقہ سے لوگ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ تو گفتگو سوچ کا عکس ہوتی ہے اور سوچ عمل کی بنیاد ہے، اس لیے گفتگو کی مدد سے کسی انسان کے باطن کو جانا جا سکتا ہے۔ لہٰذا عزیز طلبہ، ہم پر لازم ہے کہ اپنی گفتگو میں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں، اسی طرح الفاظ کی ادائیگی میں ٹھہراؤ اختیار کریں، بات چیت میں بناوٹ سے کام نہ لیں، درست لہجہ یعنی سخت لہجہ برا نہ اپنائیں اور اس سے پرہیز کریں۔ عزیز طلبہ، یہ جتنے اسباق ہم نے باب دوئم اور باب سوئم کے پڑھے ہیں، ان کو اچھی طرح پڑھیے گا، سمجھیے گا۔ اگر کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو آپ کال کر کے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ ان تمام اسباق کے مشقی سوالات جو ہیں وہ کاپی پر لکھنے ہیں، خالی جگہ جو ہے بک پر پر کر لیجئے گا، اور لانگ جو ہیں وہ بھی یاد کرنے ہیں اور انہیں کاپی پر لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح خلوص نیت اخلاص کے ساتھ اپنا علم حاصل کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔